ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ڈی ایچ اے فیز 5 میں پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ انا للہ حکومت سے مذاکرات کا معاملہ عمران خان کی زیر صدارت 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور سینیٹر علی ظفر کی شرکت۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائے گا اجلاس کا احوال۔ آج بالکل حکومت نے اس کا مذاکرات کے لیے جو عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی قائم کی تو اس میں تھوڑی دیر قبل مشاورت کی ہے بامی، اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کی جو ہے وہ حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس مذاکرات کے بعد یہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ ضمان پاس میں دے گی، اور اس کے بعد پھر عمران خان نے جو ہے وہ قوم سے خطاب کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے تناظر میں پھر عمران خان قوم سے بھی خطاب کریں گے۔ بہرحال سامنے قریشی، علی ظفر اور فواد چودھری پر مسلم کیسی اس وقت حکومتی وفد سے مذاکرات میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے لیاقت، اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بھکاریوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ پولیس نے 24 گھنٹے کے دوران 52 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید اسی بارے تفصیلات بتائیں گے مدثر حسین۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، بھکاریوں کے خلاف جو ہے مہم جاری ہے، جس سے 24 گھنٹے کے دوران گداگر مافیا کے خلاف آپریشن کے دوران 52 مرد اور خواتین اور پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گداگری کے لحاظ سے شہر بھر میں مختلف ہاٹ اسپاٹ پر کارروائیاں جو پولیس ہے وہ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ایس پی ڈالفن کو کہنا ہے کہ گداگروں کے خلاف شیرا کوٹ، دس دربار، اس کے علاوہ اکبر چوک، حسین چوک، نواز شریف انٹرچینج اور کریم بلاک اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے، اور اسپیشل اسکواڈ نے شوق چوک، لبرٹی مال روڈ اور اس کے علاوہ بیکھی والا کیمپس اور والٹن اور دیگر علاقوں کو گداگر مافیا سے بالکل جو ہے وہ کلیئر کروا لیا گیا ہے، اور آج بھی دیے گئے گداگروں کو کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ایس پی ڈالفن کو اس کا مزید کہنا ہے کہ گداگر مافیا کے خلاف آپریشن مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ مختلف چراہوں، اہم مارکیٹوں اور شہروں پر گداگر مافیا کے جو ہے وہ اب ڈیرے دوبارہ نہیں لگنے دیں گے۔ شہری بھی گداگر مافیا کے خلاف متحرک ہوں، اشارے پر بھیک مانگنے والے کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں اور خود جو ہے 15 پر کال کر کے ان کی جو ہے ان کو گرفتار کریں، تاکہ جو گداگر مافیا ہے اس سے شہر سے جو ہے وہ چھٹکارا شہری جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان پوسٹ آفس کے ملازمین کا ناجائز برطرفیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات نہ مانے گئے تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے شاہ زیب شہزاد۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں پریس کلب کے باہر موجود ہوں جہاں پہ پاکستان پوسٹ آفس کے ملازمین جو ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا مطالبات ہیں ان کے۔ سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری 2016 سے اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، جو آپریشنل سٹاف ہیں اور جو کیا نام ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو ہے، ان کو 2016 سے اپ گریڈیشن ہو گیا، وہ اس کا مزے بھی لے رہے ہیں، اور پوسٹل ملازمین جو محنت کرنے والا ہے، جو محکمے کے لیے کام کرنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ اس چیز سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور پوسٹ مین حضرات جو ہے نا محکمے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے نا وہ محکمے کا نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے افسران جو ہے نا اس سے باز نہیں آتے۔ پوسٹ مین کی ٹرانسفر پوسٹنگ
اور اس کو نجائز تنگ کرنا، جو بندہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کو کیا نام ہے زد و کوب کیا جاتا ہے اور اس کو سسپینڈ اور ڈسمس کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کے اس ظلم کے خلاف جو ہے نا ہمارے یہ لوگ باہر نکلے ہیں، پورے ملک میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس احتجاج کو چلائیں گے۔ جی بالکل، پاکستان پوسٹ آفس کے ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ ان کی اپ گریڈیشن کی جائے اور جو برطرفیاں ہیں ان کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور سے کراچی کے درمیان شالیمار ایکسپریس 1 مئی سے چلے گی۔ ریلوے انتظامیہ کا شالیمار ایکسپریس پر کرائے میں رعایت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹکٹس پر 1 مئی سے 15 مئی تک 20% رعایت دی جائے گی۔ مزید کیا اپڈیٹس ہیں یہ بتائیں گے فہد امین۔ جی فہد۔ جی بالکل، لاہور سے کراچی کے درمیان شالیمار ایکسپریس 1 مئی سے چلائی جا رہی ہے اور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے شالیمار ایکسپریس پر کرایوں میں رعایت کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ شالیمار ایکسپریس کی ٹکٹوں پر 1 مئی سے 15 مئی تک جو ہے وہ 20% رعایت دی جائے گی اور 16 مئی سے 31 مئی تک جو ہے وہ تمام کلاسز کی ٹکٹوں پر 10% رعایت جو ہے وہ مسافروں کو دی جائے گی۔ شالیمار ایکسپریس پر کرنٹ بکنگ کرانے والے مسافروں کو بھی جو ہے وہ اتنی ہی رعایت دی جائے گی۔ تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے پہلے سے بک کروائی جانے والے ٹکٹوں پر بھی جو ہے وہ 20 اور 10% رعایت کا جو ہے وہ کہا گیا ہے اور تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن مسافروں نے پہلے سے بکنگ کروا رکھی ہے انہیں 20 اور 10% رعایت جو ہے وہ اس کی رقم جو ہے وہ ریفنڈ کی جائے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فہد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سے کراچی کے درمیان شالیمار ایکسپریس 1 مئی سے چلے گی۔ ریلوے انتظامیہ کا شالیمار ایکسپریس پر کرائے میں رعایت کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ٹکٹس پر 1 مئی سے 15 مئی تک 20% رعایت ہوگی۔ آپ کے اس حوالے سے بتائیں کہ ریلوے انتظامیہ کا شالیمار ایکسپریس پر کرائے میں رعایت کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور سے کراچی کے درمیان شالیمار ایکسپریس 1 مئی سے چلے گی اور باقاعدہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سے کراچی کے درمیان شالیمار ایکسپریس 1 مئی سے چلے گی، جبکہ ریلوے انتظامیہ کا شالیمار ایکسپریس پر کرائے میں رعایت کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹکٹوں پر 1 مئی سے 15 مئی تک 20% رعایت ہوگی۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یقیناً بڑا اعلان سامنے آیا ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے کراچی کے درمیان شالیمار ایکسپریس 1 مئی سے چلے گی۔ یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ کا شالیمار ایکسپریس پر کرایوں میں رعایت کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ ٹکٹوں پر 1 مئی سے 15 مئی تک 20% رعایت ہوگی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سمس کالج کے طلباء کی فیسوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے، جبکہ صوبائی وزیر صحت نے پرنسپل سمس کو فیسوں میں اضافے سے روک دیا ہے۔ صدر YTA کی صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سمس کالج کے طلباء کی فیسوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے پرنسپل سمس کو فیسوں میں اضافے سے فی الحال روک دیا ہے۔ صدر YTA کی صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے اسی سلسلے میں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سمس کالج کے طلباء کی فیسوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے پرنسپل سمس کو فیسوں میں اضافے سے روک دیا ہے، جبکہ صدر YTA کی صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے اسی سلسلے میں یہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اہم خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سمس کالج کے بچوں کی فیسوں میں اضافے کا یہ معاملہ ہے۔ YTA سروسز اسپتال کی صوبائی وزیر صحت اسپیشلائزڈ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات لے لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، سمس کالج کے بچوں کی فیسوں میں اضافے کا یہ معاملہ تھا۔ اس حوالے سے آج YTA سروسز اسپتال کی صوبائی وزیر صحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پروفیسر جاوید اکرم سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں صدر YTA سروسز اسپتال ڈاکٹر عمران بھٹی نے صوبائی وزیر صحت کو فیسوں کے معاملے پر بریف کیا، جس پر صوبائی وزیر صحت اسپیشلائزڈ ڈاکٹر جاوید اکرم نے فوری طور پر میڈیکل کے طلبہ کی فیسوں میں اضافے کو پرنسپل سمس پروفیسر فاروق افضل کو ہدایات دیتے ہوئے اضافہ جو ہے یہ روکنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت نے جو یہ بھی کہنا تھا کہ جو اضافہ ہے اس کو پورے طور پر جو ہے روک دیا جائے۔ صدر YTA ڈاکٹر عمران بھٹی نے صوبائی وزیر صحت کے اقدامات کو سراہا اور صدر YTA سروسز اسپتال ڈاکٹر عمران بھٹی کا یہ کہنا تھا کہ میڈیکل کے طلبہ کی فیسوں میں اضافہ غیر قانونی تھا اور فیسوں میں اضافہ 26,000 سے 48,000 روپے کیا گیا تھا۔ اب میڈیکل کے جو طلبہ صرف 26,000 روپے فیس ہی ادا کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ताज़ा दम फोर्स को अताए इल्म देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब के पुलिस कमांडोज के साथ मुलाकात भी हुई है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ताज़ा दम फोर्स को अताए इल्म देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब की पुलिस कमांडोज के साथ अहम मुलाकात भी हुई है। इस सिलसिले में मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जबकि ताज़ा दम फोर्स को अताए इल्म देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब की पुलिस कमांडोज के साथ अहम मुलाकात भी हुई है। आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ताज़ा दम फोर्स को अता इल्म देने की तकरीब का इसी सिलसिले में इनेकाद किया गया है, जबकि आईजी पंजाब की पुलिस कमांडोज के साथ मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि अहम तकरीब का इनेकाद किया गया है। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग स्टेशन और प्रिजाइडिंग ऑफिस में सरकारी मुलाजमीन को ड्यूटियां लगाने का प्लान बना लिया गया है। LDA के 724 मुलाजमीन की इंतखाबात में ड्यूटी तजवीज़ की जाएगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। से पंजाब में 14 मई को इंतखाबात की तारीख दी गई थी, तो इस तारीख पर अमल दरामद के लिए और इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सियासी महाज पर तो जो सियासतदान हैं उनकी जानिब से इन इलेक्शन को करवाने के हवाले से और इलेक्शन में तखीर के हवाले से जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद करते हुए तैयारी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन और प्रिजाइडिंग ऑफिस में सरकारी मुलाजिमीन की ड्यूटियां लगा दी हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात में ड्यूटी के लिए LDA के अफसरान और मुलाजिमीन की खिदमात भी मांग ली हैं। LDA के 724 अफसरान व मुलाजिमीन इंतखाबात में इनकी ड्यूटी तफवीज़ की गई है। कल से LDA अफसरान और मुलाजिमीन की इलेक्शन ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा, जो कि एक हफ्ता तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने LDA अफसरान और मुलाजिमीन को ट्रेनिंग सेंटर्स के मुतालिक भी आगाह कर दिया है। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉक्टर यास्मीन राशिद से PTI रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से PTI रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत, बताएगा मुलाकात का अहवाल। अभी PTI सेंटर पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद से डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, अजीम नूरी कुम्मन और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद का कहना था कि शहबाज सरकार की हर सर्दी की वजह से मुल्क दिन ब दिन बहरानों में धंसता जा रहा है। शहबाज ने हमेशा कौम से झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि शहबाज की क़यादत में कौमी लुटेरे सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्की अदारों की तस्दील और आइन शिकनी करने में मुलव्वस हैं। कौमी लुटेरे एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं और मुल्क की तबाही का असल जिम्मेदार नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान है। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर एक दिन इलेक्शन करवाना चाहती है तो फौरी तौर पर कौमी असम्बली को तोड़ दिया जाए। फौरी तौर पर कौमी असम्बली को तोड़ दिया जाए। लियाकत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की मुतफ़िका तारीख देनी चाहिए। रियासती इदारे एक दूसरे के सामने हैं। मुल्क में बदअमनी, दहशतगर्दी और महंगाई में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आप भी देखिए। हमारी ज़रूरत यह है कि 2023 का इलेक्शन वो जुर्लो इलेक्शन ना हो, वो एक शफाफ इलेक्शन हो और उसके नतीजे में कौम को एक सुई, एक मंजिल और एक हदफ मिल जाए और मादी की तरह इलेक्शन के बाद फसाद ना हो। इसलिए हमने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, PTI के चेयरमैन से भी मुलाकात की और उनके सामने अपनी यही एहसास शेयर किया कि अगर सियासी जमातों ने आपस में मिल बैठ कर एक पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के रास्ता नहीं अपनाया तो इसका नतीजा वही निकलेगा जो 77 और 97 में निकला है। इन्वेस्टिगेशन विंग को अपग्रेड करने का फैसला
CCPO نے افسران سے انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے مدثر حسین۔ مدثر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے حوالے سے بتائیں کہ انویسٹیگیشن ونگ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ CCPO نے افسران سے انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انویسٹیگیشن ونگ کو اپ گریڈ کرنے کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ CCPO نے افسران سے انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے تجاویز بھی مانگ لی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انویسٹیگیشن ونگ کو اپ گریڈ کرنے کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اسی کے مد نظر CCPO نے افسران سے انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے تجاویز بھی مانگ لی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انویسٹیگیشن ونگ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ CCPO نے افسران سے انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں اور ان تجاویز پر اب غور بھی کیا جائے گا۔ انویسٹیگیشن ونگ کو اپ گریڈ کرنے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ CPO نے افسران سے انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے تجاویز بھی مانگ رکھی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انویسٹیگیشن ونگ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ CCPO نے افسران سے انویسٹیگیشن کی بہتری کے لیے تجاویز مانگ لی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انویسٹیگیشن ونگ کو اپ گریڈ کرنے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے مدثر حسین۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، انویسٹیگیشن کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پہ لاہور بلاس صدیق مینا نے لاہور پولیس کے افسران سے انویسٹیگیشن ونگ کی بہتری کے لیے تجاویز مانگ لی ہیں۔ تجاویز DIG آپریشن، DIG انویسٹیگیشن اور دیگر سینئر پولیس افسران سے مانگی گئی ہیں۔ انویسٹیگیشن ونگ کو بہتر کرنے کے لیے لاہور کی سربراہی میں آئندہ چند روز تک اہم اجلاس ہوگا اور افسران انویسٹیگیشن ونگ کی بہتری کے حوالے سے اپنی تجاویز CCP لاہور کو دیں گے۔ افسران کی ریویو کے بعد انویسٹیگیشن ونگ میں اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ انویسٹیگیشن ونگ کی مزید جو ہے وہ فنڈز اور وسائل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ CCP لاہور اجلاس کرنے جا رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق انویسٹیگیشن کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مزید تفتیشی افسران کے تبادلے بھی انویسٹیگیشن ونگ میں کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو نہل اور نکمے تفتیشی افسران ہیں ان کو جو ہے وہ سیکورٹی ونگ میں تبادلے کیے جائیں گے۔ CCP لاہور بلاس صدیق مینا انویسٹیگیشن ونگ کی جو موجودہ کارکردگی ہے اس سے وہ بالکل مطمئن نہیں ہے اور مقدمات کی بہتر تفتیش کے لیے CCP لاہور انویسٹیگیشن ونگ میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ اہم اجلاس کر رہے ہیں جس کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ پولیس افسران جو اس میں DIG آپریشن، DIG انویسٹیگیشن، SSP آپریشن اور SSP انویسٹیگیشن سمیت جو تمام ڈویژنل SPs ہیں ان سے تجاویز مانگی گئی ہیں تاکہ جو انویسٹیگیشن کی کارکردگی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ جی، تاکہ انویسٹیگیشن کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ایرانی کونسل جنرل مہران موحدفر نے ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت چاول، گوشت، آم اور دیگر اشیاء کی برآمدات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی کونسل جنرل نے محسن نقوی کو ایران کے دورے اور اصفہان میں ہینڈی کرافٹ نمائش میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں دونوں ملکوں میں تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ اصفہان میں ہونے والے ہینڈی کرافٹ نمائش میں پنجاب کا وفد شرکت کرے گا۔ ایرانی کونسل جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور ان تعلقات کو درخشاں اور تابناک دیکھتے ہیں۔